السلام علیکم ناظرین، آج کے پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں راؤ دستگیر اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد شعیب سجاد. تو انشاءاللہ آج کے پوڈ کاسٹ کا باقاعدہ آغاز کریں گے حدیث نبوی کے مفہوم سے. تو سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا کہ جس کے اندر ایک ذرہ برابر بھی غرور ہوگا. تو ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، انسان پسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں اور اس کے جوتے اچھے ہوں، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو اس پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ خود جمیل ہے اور وہ جمال و خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. تکبر تو حق کو قبول نہ کرنے اور لوگوں کو حقیر سمجھنے کا نام ہے. تو یہ جناب مسلم حدیث ہے، حدیث نمبر 265. تو اس طرح کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد شعیب سجاد. تو آج ہم انشاءاللہ اپنے پوڈ کاسٹ کا آغاز کرتے ہیں اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے جناب فتنہ دجال. تو جس کے اوپر شعیب بھائی انشاءاللہ مطلب ہے کہ اس کو گائیڈ کریں گے ہمیں کہ فتنہ دجال ہے کیا. تو شعیب بھائی کیا حال ہے آپ کے؟ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو ہمارا ٹاپک ہے دجال وہ فتنہ ہے جس کے بارے میں حضرت آدم سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء اس فتنے کے بارے میں اپنی امتوں کو بتاتے ہیں، اس سے ڈراتے رہے ہیں. یہ وہ فتنہ جو قرب قیامت کے نزدیک جو ہے رونما ہوگا اور جو پوری دنیا کے اندر بالکل بہت جلدی پھیل جائے گا اور جس سے تمام جو ہوگے سوائے مسلمانوں کے پکے مومنوں کے علاوہ ہر کوئی اس فتنے کا شکار ہو جائے گا. اس کے بارے میں یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ دجال ہے کہاں. سب سے پہلے میں آپ کو صحیح مسلم کی حدیث پیش کروں گا. حدیث نمبر جو صحیح مسلم کے اندر ہے وہ 2942 ہے. جبکہ جو اگر ہم اسلام 65 جو ایپ ہے اس کے اندر اگر حدیث آپ دیکھنا چاہیں تو اس کے اندر جو اس حدیث کا نمبر ہے 7386. تو اس میں یہ حضرت آپ وسلم سے ایک دفعہ حضرت امام تمیم داری جو پہلے کرسچن تھے بعد میں مسلمان ہوئے، وہ ایک دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ تشریف لائے مسجد نبوی میں. تو انہوں نے اپنی جوانی کا ایک بہت عجیب و غریب واقعہ سنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب وہ جوانی کے دوران وہ تاجر تھے تو ایک دفعہ وہ ایسا ہوا کہ وہ تجارت پہ گئے، بحری جہازوں میں جاتے تھے جو پہلے، تو وہ تجارت پہ گئے. تو تجارت جب وہ اپنے اس سے نکلے تو وہ بحر کینوس کے اندر تھے غالباً، یا اس کا کوئی دوسرا بحر تھا، یہ زیادہ پتہ نہیں. تو اس کے اندر گئے، وہ ایک ایسے طوفان میں پھنس گیا، وہ پورا جو ان کے ساتھ جو قافلہ تھا 30 دن تک وہ طوفان کے اندر پھرتا ہی رہا. یعنی انہیں پتہ ہی نہ لگا وہ کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں اور کس جگہ جا رہے ہیں. مطلب وہ اپنا راستہ بھٹک چکے تھے اور ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں. طوفان ہی ایسا تھا. پھر انہوں نے ایسا کیا کہ وہ جو بڑی جو ان کے پاس بوٹ تھی اسے چھوڑ کے ہر کوئی اپنے علیحدہ بوٹوں میں جو اس کے تختہ ملا جو چیز ملا اس کے اندر سوار ہو گیا. پھر 3 دن تک غالباً 3 دن تک مسلسل تیرنے کے بعد جب وہ کنارے پر پہنچے تو کیا نام ہے وہ ایک آئی لینڈ پہ پہنچے، ایک جزیرہ، ہاں جزیرہ نما جو آئی لینڈ تھا. تو اس جگہ پہنچے. تو جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے ایک مخلوق کو پایا، وہ ایسی تھی اس کے پورے جسم پہ بال تھے. تو انہوں نے حضرت تمیم داری جو تھے انہوں نے جو ان کے ساتھ ساتھیوں تھے انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے. آپ اس سے پوچھا کہ آپ کون ہو؟ تو اس نے کہا میرا نام الجساسہ ہے. اور اس نے کہا کہ میرا مالک آپ لوگوں کا بڑی شدت سے انتظار کر رہے ہیں. تو وہ بڑے حیران ہوئے. تو جو الجساسہ جسے جساسہ کہتے ہیں وہ اس سے لے گئی اپنے مالک کے پاس. مالک کے پاس مالک نے ان سے چند سوالات کیے. اس کے بعد جانے گیا تو ان چند سوالات میں سے چند سوالات تھے. ان نے کیا تھا کہ بیسان، اس نے پوچھا کہ بیسان کی کھجوریں جس وقت فلسطین میں جو اس وقت اسرائیل قبضہ ہے فلسطین، تو اس کے اوپر کھجور پھلات ہے. بیسان کے باغات کے بارے میں پوچھا بیسکلی ان کے پھلات ہے. تو نے کہا ہاں. اس نے کہا یہ جو ہے پھلانا بہت زیادہ جلدی بند ہو جائے گا. اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ تدیا کی جھیل، تدیا جو ہے ادھر کی جھیل اس کا پانی آ رہا ہے وہ بھری ہے؟ اس نے کہا ہاں یہاں نا فل پانی ہے اس وقت، یعنی خوب بھری ہوئی ہے جھیل. تو اس نے فل اپنے اس نے بولان کی پہاڑیوں کے بارے میں پوچھا اور اس کے علاوہ بھی کافی چیزوں کے بارے میں اس سے حضرت تمیم داری وغیرہ سے پوچھا. پھر انہوں نے حضرت وسلم کو پوچھا کہ جو اممیوں میں سے ایک رسول آنا تھا، پیغمبر آنا تھا، کیا وہ آ گیا؟ اس نے کہا ہاں اور وہ مدینہ بھی ہجرت کر گیا. تو اس پہ جو زنجیروں میں بندھا ہوا تھا جھگڑا تھا وہ بڑا حیران ہوا وہ جو شخص تھا. تو اس کے بعد کیا نام ہے
اس کے بعد وہ آ گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب معجزہ جو بیان کیا, حضرت تمیم داری نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ بیان کیا تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا کہ میں نہ کہتا تھا کہ نہ دجال وہ یمن میں ہے نہ وہ مشرق وہ عمان میں ہے, وہ مشرق میں ہے, وہ مشرق میں ہے, وہ مشرق میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف مدینہ سے کھڑا ہو کے اشارہ کیا تھا مشرق کی طرف. ہاں جی, تو یہ ہے. اگر اب ہم پوائنٹ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ سے دیکھیں کہ اگر آپ پوچھنا چاہیں کہ دجال کہاں ہے اس وقت, یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب مدینہ سے مشرق کی طرف مطلب ہے آپ وسلم نے اشارہ کیا. ہاں, اور 3 دفعہ فرمایا. اور سب میں مزے کی بات جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ہم مشرق کا ہم 3 دیکھیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر ہم اس کو پوائنٹ میں آپ کو میپ بھی شیئر کر دوں گا, اگر ہم پوائنٹ کو اس کو دیکھیں مشرق کی طرف تو 4 آئی لینڈ آتے ہیں. سب میں پہلے کون سا آتا ہے؟ اسکاٹ آئلینڈ جو اس کے اندر ہے یمن کے اندر. اس کے بعد آتا ہے مانسارا آئلینڈ, مسیرہ آئلینڈ وہ ہے عمان میں. اس کے بعد آ جاتا ہے ایک انڈیا کے اندر آئلینڈ آتا ہے جسے لکشاوت آئلینڈ انڈیا کے اندر ہے. اس کے بعد آ جائے استولا آئلینڈ پاکستان. اگر ہم ان دونوں کو دیکھیں نا, آپ سے فرماتے تھے یہاں وہ یمن میں نہ وہ عمان میں, یعنی یمن جو تھا نا اس وقت یعنی عمان جو نہیں ایگزسٹ کرتا تھا, یمن ایگزسٹ کرتا تھا. آپ سے سائڈ میں فرمایا تھا نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگر ہم وہ دونوں کریں تو مشرق کی طرف مطلب ہم آئی لینڈ کو ایک بار نکال دیتے ہیں. 4 آئی لینڈ ہیں, 4 میں سے ہم 2 یمن اور عمان والے جس طرح کے بتا رہے ہیں, یمن اور عمان والے ہم 2 آئی لینڈ کو نکال دیتے ہیں, باقی بچ جاتے ہیں 2 جو ایک انڈیا میں ہے اور ایک پاکستان میں اس ٹائم پہ. ٹھیک ہو گیا. ان 2 میں سے مطلب زیادہ آگے میں آپ کو بتانے لگا ہوں. ٹھیک ہے, اگر ہم دیکھیں تو اگر ایگزیکٹ دیکھیں نا مشرق, اگر ہم اس کو دیکھیں مدینہ کو ایگزیکٹ مشرق میں کریں نا تو وہ بنتا ہے پاکستان کا استولا آئلینڈ. ہاں, استولا آئلینڈ. اور سمے جو کیا نام ہے استولا آئلینڈ ہے, اور اس استولا آئلینڈ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے میں آپ سے یہ 4 آئلینڈ بنتے. اس سے پہلے میں بتا کہ دجال جس نے جو نشانیاں پوچھی تھی کہ بیسان کی کھجوروں کے جو باغات ہیں وہ آتے ہیں, اس نے کہا تھا وہ جلد پھل لگے, وہ اب تک 11 بات چکے اس میں پھل آنا بند ہو گیا. اچھا, اور جو تبریا کی اس نے جھیل کے بارے میں بات کی تھی کہ تبریا کی جھیل کے اندر جو پانی ہے اس وقت اگر آپ ڈاکومنٹری دیکھ رہے ہیں تبریا کی جھیل, اس انگلش میں تو مجھے یاد نہیں کیا کہتے ہیں اس کے, اگر آپ انگلش میں دیکھیں اسے دیکھیں تبریا کی جھیل میں, اس میں پچھلی 100 سال تاریخ کی نا سب میں کم ترین سطح پہ آئی ہوئی وہ جھیل. اچھا, پانی مطلب ختم ہوتا جا رہا ہے کم ترین. اور جو گولان کی پہاڑی بھی اس وقت اسرائیل کا قبضہ ہے. 1967 میں جنگ ہوئی تھی عرب اسرائیل جنگ, جس میں 5 ارب ممالک نے اسرائیل میں مل کے حملہ کیا تھا. اسرائیل نے 5 کو اچھی طریقے سے سرگرد ہرا دیا تھا وہ جنگ 5 اسلام ممالک کو. تو 2018 کے اندر پریزیڈنٹ اوباما جو اس وقت کے USA کے پریزیڈنٹ تھے, پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ, تو انہوں نے اس کو آفیشیلی طور پہ گولان کی پہاڑیوں کو اس کے حوالے کر دیا اسرائیل کے. ہاں, تو اگر آپ دیکھیں جائیں کہ ہمارے اس میں بڑا یہ جب اگر جگہ دیکھی جائے تو اونچی جگہ پہ اور پانی کے نزدیک پسند کرتے ہیں. جو تبریا کی جھیل ہے نا وہ بڑی یعنی میٹھے پانی کی وہ چشمہ سمجھا جاتا ہے, وہ میٹھا پانی کی جھیل ہے. تو وہ بھی بس اسرائیل کے ہو چکے, قبضے میں آ چکے ہیں اس وقت. اور بولان کی پہاڑیاں بھی, اور یہ جنگ کے اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ جنگ مسلط ہو. ہاں جی, جو جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا حدیث میں امام مہدی اور عبادت عیسیٰ کے بارے میں. اس کے بعد آ جاتے ہیں ہمارے پاس جو میں آئی لینڈ کی طرف آتا ہوں استولا آئی لینڈ. اگر ہم اس میں دیکھیں نا 2 جو انڈیا اور پاکستان میں اگر ہم مدینہ کو ڈائریکٹ کریں نا تو استولا آئی لینڈ بنتا ہے. اب استولا آئی لینڈ پہ اگر ہم دیکھیں نا تو اسے 2000 سال پرانے مندر کے جو ہے باقیات ملتے ہیں کہ 2000 سال پہلے کالی دیوی کے مندر, اگر آپ گوگل پہ جا کے سرچ کریں اس وقت آ جائے گا آپ کو کہ کالی دیوی کی مندر جو ہے وہ اس جگہ موجود ہے استولا آئلینڈ جو پاکستان میں. ہاں, اس کے اوپر باقیات میں 2000 سال پہلے تھے کالی ماتا کی جو کالی دیوی تھی جو ان کی تباہی کی وہ سمجھی جاتی ہے نا ہندوؤں سے. اگر ہم ان کی باقیات مندر کی باقیات تو اگر آپ دیکھیں تو مدینہ میں ڈائریکٹ جو ہے وہ استولا آئلینڈ ہوتا ہے. لیکن اب جو ہے ادھر وزٹ بھی کر سکتے ہیں, اب وہ ادھر کچھ بھی نہیں ہے, یعنی صرف بندر کے باقیات اور جنگلات سب لگا ہوا ہے, ادھر اب دجال نہیں ہے. 2020 کے اندر جب کورونا آیا تھا ایک بہت زیادہ انٹرویو وائرل ہوا تھا ایک یہودی ربی کا. اگر آپ اسے دیکھیں اتنی بڑی بڑی داڑھی تھی, وہ اس کی وائٹ داڑھی تھی اور کیا نام مونچھیں تھی. ہاں, تو کیا نام ہے وہ بالکل بھولا ضعیف, اس کی جو بھویں تھی وہ بھی وائٹ ہو چکی تھی, یعنی اتنا ضعیف تھا. تو اس کے بارے میں اس نے کہا تھا ہمارا مسیحا آ چکا ہے, میں اس سے ملاقات بھی کر چکا ہوں.
اگر ہم اپنا دیکھیں نا, ہم اپنا مسیح کسے سمجھتے ہیں؟ حضرت امام مہدی, حضرت امام مہدی, حضرت عیسیٰ کو. حضرت عیسیٰ, جبکہ یہودیوں کو, یہودی کس کو سمجھتے ہیں؟ دجال. دجال کو. تو آپ کے سامنے میں نے تمام بتا دیا کہ دجال میں, اور دجال کے یہ کہ دجال جب آئے گا نا تو پورے پوری دنیا میں وہ پھرے گا, صرف وہ کہاں نہیں جا سکے گا, حرمین شریف میں. تو ناظرین, اس طرح کے شعیب بھائی نے بھی آپ کو بتایا کہ دجال جو ہے وہ ساری دنیا میں جائے گا سوائے حرمین شریفین کے, مگر مطلب مکہ اور مدینہ کے علاوہ. تو امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا, انفارمیٹیو تھا, اسلامی تھا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس فتنے سے حفاظت فرمائے, اور ہمیں جو ہمارے مسلمانوں کے مومنین کے جو مسیحا ہیں, حضرت امام مہدی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, تو ان کے لشکر میں شامل ہونے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مزید بہتریاں فرمائے, ہمارے ایمان کو کامل فرمائے. اللہ تعالیٰ باقی جو ہماری غلطیاں کوتاہیاں ہو چکی ہیں وہ معاف فرمائے. تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.